إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له من دون الله وليا مرشدا فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ اچھا، اب نماز کے فرائض ہیں اور نماز کے جو ہیں وہ متعدد جو ہے فرائض و ارکان ہیں، اور ان کا جو وجود ہے اس میں ظاہر ترتیب ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی فرض نہ ہو تو شرعاً نماز نہیں ادا ہوگی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث تو خیر سبھی کو معلوم ہے، بہت عام حدیث ہے کہ ہر جو عمل ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اچھا، پھر اس میں سب سے پہلے نماز کے فرائض میں آتی ہے نیت، اور نیت کے جو ہے وہ کوئی بھی الفاظ حدیث سے منقول نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پہ رواج ہے ہمارے یہاں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم نیت کرتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں الفاظ کہ میں نیت کرتی ہوں، دل کے خلاص سے نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 4 فرض میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو یہ ایسے کوئی بھی حدیث سے منقول نہیں ہیں الفاظ۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت کے لیے نہیں ہے نیت کے الفاظ سوائے حج اور عمرہ کے۔ باقی اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی اس کی بھی دل کی نیت ہے، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کی بھی دل کی نیت ہے، اس میں کوئی الفاظ وارد نہیں ہے نیت کے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دوسرا فرض جو ہے نماز کا وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی پہلی تکبیر جس میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اس میں اللہ اکبر کے ہی الفاظ بولے جائیں گے، اگر کوئی کسی اور زبان میں بولے جائیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو تیسرا فرض ہے وہ نماز کے اندر قیام ہے، کھڑے ہونا، نماز میں قیام کرنا۔ اچھا، چوتھا جو ہمارا اس کا وہ ہے فرض ہے نماز کا، وہ فرض اور نفل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات ہے۔ اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ جو بندہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس میں مقتدی اور امام کا مسئلہ ہے، جو اختلاف لوگ کرتے ہیں اس میں کہ نماز جو ہے وہ جو اگر امام کے پیچھے پڑھی جائے گی تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ بالکل غلط ہے، اور کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جو ہے وہ نہیں پڑھے گا مقتدی۔ اس میں ہے ہر رکعت میں قرات فاتحہ کی فرضیت جو ہے صحیح احادیث موجود ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ کی قرات نہیں کی تو وہ نماز خداج ہے، یعنی وہ مکمل نہیں ہے۔ اور خداج کا معنی یہ ہے کہ نقص بطلان و فساد، یعنی ایسا نقص جو نماز کے فساد اور بطلان کا موجب ہے۔ اور ایک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز کفایت نہیں کرے گی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ایک اور صحیح سند کے ساتھ روایت ہے لا تجزئ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ پڑھنے والی کی نماز نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو سعید راوی ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو قرآن میں میسر ہو اس کی قرات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو حدیث المسیء الصلاۃ ہے اس کی بھی بعض طرق میں ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے کہ اس میں بھی ہدایت ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ پھر یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض و نفل کی ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ سے جو ہے اس کے برخلاف ثابت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس میں یہ تمام احادیث یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی ہوگا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ جیسے امام خاموش ہوتا ہے اسی وقت جلدی سے دہرا لے گا اپنی وہی آیت جو امام پڑھے گا، امام سے پہلے بھی نہیں پڑھے گا، امام کے بعد پڑھے گا۔ جب امام پڑھ لے گا پھر مقتدی جو ہے وہ پڑھے گا، کیونکہ امام سے آگے جو ہونے کی کوشش کرتے ہیں مقتدی، اس کے بارے میں حدیث میں وعید ہے کہ ان کے جو سر ہیں وہ گدھے کی طرح ہوں گے، گدھے کے سر والے ہیں وہ، جو امام سے پہلے کوئی بھی عمل کرتے ہیں۔ تو امام جب پڑھ چکے گا اپنی آیت تو اس کی فراغت کے بعد جو ہے وہ مقتدی پڑھے گا۔ اچھا، ان حدیث میں آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے یا ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں گا تو آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ لوگوں نے چپ کر کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سننی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ظاہر وضاحت کے ساتھ اس کی حدیث ہوتی اور دلیل ہوتی، تو ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہے آپ نے پھر اس میں سورہ فاتحہ میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے گی اور بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی۔ پھر رکوع کرنا فرض ہے، اس کی 5واں جو رکن ہے نماز کا، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ ہے رکوع کرنا، کیونکہ اس میں قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ اچھا، اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ رکوع کس طرح ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا۔ ابھی فی الحال صرف جو فرائض ہیں
وہ بتا رہی ہوں. پھر رکوع سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے طمانینت کے ساتھ کھڑے ہونا، یعنی جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں وہاں پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر تو سیدھے ہی سجدے میں چلے جائیں، نہیں، بالکل اس کو طمانینت سے سکون سے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اعتدال جو ہے وہ نمازوں میں فرض ہے. اعتدال سے مراد یہی ہے کہ سکون سے آپ نے ہر اتنا آپ نے سکون دینا ہے کہ ہر جوڑ اور ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ جائے. تو اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ یہ ہے کہ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، رکوع سے جب اٹھو تو تسلی اور اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، جلد بازی نہ کرو کہ فوراً سجدے میں چلے جاؤ. متفق علیہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو دیکھتا تک نہیں جو رکوع اور سجدوں کے درمیان یعنی قوما میں اپنی کمر کو سیدھی نہیں رکھتا. پھر ہے سجدہ، تو سجدہ کرنا بھی فرض ہے. اگر دو سجدے ہیں، اگر کوئی فرض ایک سجدہ کرنا بھول گیا ہے تو وہ سجدہ سہو بھی کرے گا اور اپنی رکعت دہرائے گا، دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ سجدہ کرنا فرض ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے اطمینان سے سجدہ کرنا ہے، جلدی جلدی میں بالکل سجدہ نہیں کرنا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ترجمہ ہے، پھر خوب اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدوں کے درمیان بھی اطمینان سے کچھ دیر بیٹھو، اور پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کرو. تو پہلا سجدہ اس سے اٹھ کر بیٹھنا، اور دوسرا سجدہ اور فرض و نفل گویا ہر نماز کی رکعت میں ان تینوں میں طمانینت کا اظہار اور تیزی نہ دکھلانا فرض ہے. اور جو یہ جو طمانینت کی حد ہے وہ اتنی ہے کہ جتنی دیر میں تمام آرگنز جو ہیں وہ استقرار آ جائے، یعنی ٹھہراؤ آ جائے، اور کوئی آپ کا سانس پھولا ہوا نہ ہو، آپ اس میں آرام سے اطمینان سے بیٹھیں، تاکہ جو ہے سانس بھی بحال ہو، اور جلدی جلدی نہیں، کہ یہاں بھی نماز جلدی جلدی کی نماز بالکل بھی قبول نہیں ہے. تو اتنی دیر ہو کہ ہر آرگن اپنی جگہ پر ٹھہر جائے آرام سے. تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اگلا جو فرض ہے وہ ہے آخری تشہد. آخری تشہد جو ہے وہ نماز میں فرض ہے، یعنی 4 رکعت کی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بیچ میں ایک تشہد آتا ہے، اور اس کے بعد آخری رکعت کا چوتھی رکعت کا جو تشہد آتا ہے وہ فرض ہے. اور پھر ہے آخر میں سلام پھیرنا، سلام بھی فرض ہے نماز میں پھیرنا. سلام کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک طرف بھی جو ہے سلام پھیرنے کا ملتی ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جو سلام پھیرا وہ فرض ہے، اور دوسری طرف جو سلام پھیرنا ہے وہ مستحب ہے. اور سورہ فاتحہ جو پڑھنے کے دلائل ہیں وہ انشاء اللہ تعالی میں بخاری شریف سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور یہ بھی متفق علیہ مسلم شریف سے بخاری شریف سے ہیں. اور انشاء اللہ تعالی احادیث اس کا میں تھوڑا مزید جو ہے وضاحت اس کی کروں گی، کیونکہ اس میں بہت اختلاف ہے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہاتھ جو اٹھانے ہیں یہ سب فرائض تھے. اب جیسے ہاتھ اٹھانے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، وہ کہاں تک اٹھانے ہیں، یہ سب پھر ہمارے پاس سنتوں میں آ جاتا ہے کہ کیا کیا نماز کی کیا کیا سنتیں ہیں. تو اس میں جو ہے نماز کی سنتیں جو ہے وہ رفع الیدین ہے. نماز کے 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا مستحب ہے. اب اللہ اکبر جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں رفع الیدین میں نماز کے، اس میں یہ بہت لوگوں کا اس میں اختلاف ہے. لوگوں کو اس میں علم نہیں ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہاں کہاں کرنا ہے نماز میں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رفع الیدین ہے اللہ اکبر کے لیے جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم تک اٹھائے اور اس کے بعد نہیں اٹھائے. اور ان کی دلیل وہ یہ دیتے کہ جب مدینہ میں اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب مکہ میں وہ آتے تھے، کافر آتے تھے، تو وہ اپنے بغلوں میں بت چھپا کر آ جاتے تھے، انڈر آرمز میں بت رکھ کر آ جاتے تھے. تو رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تاکہ ان کے بت گر جائیں. تو یہ ایک بہت احمقانہ قسم کی دلیل دیتے ہیں، کیونکہ مکہ میں تو بت لانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. مکہ میں تو آلریڈی بہت بت رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت تک جو ہے نماز اور ان کو پھر کیا لانے کی ضرورت تھی جب وہ رکھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے تھے، تو وہ کیوں لائیں گے چھپا کر بت. اور دوسرا جو ہے یہ کہ اس میں بہت ساری جو ہے اس پہ کتاب بھی ہے، اور اس میں 252 یا 300 سم تھنگ جو ہیں وہ دلائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا. اور سیدنا وائل بن حجر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اسلام لے کر آئے تھے. اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 9 ہجری میں، تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنی سکھائی، تو اس میں انہوں نے رفع الیدین کیا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جو ہے رفع الیدین کرتے تھے. تو اس پہ پوری کتاب بھی لکھی گئی ہے، اس کے دلائل بھی میں انشاءاللہ تعالی کسی وقت بتاؤں گی. تو رفع الیدین کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور ایک ایسی سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تک جو ہے وہ کیا ہے، اس کو زندہ پڑھتے رہے، زندہ رہے جب تک. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے. اس میں حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چہرے کو تروتازہ رکھے جو میری سنت کو زندہ رکھتا ہے. تو اس سنت کو سب زندہ کریں، اور رفع الیدین کرنے سے نماز میں کوئی حرج نہیں پڑتا. آپ رفع الیدین کریں کیونکہ یہ بہت ایک اسٹرانگ سنت ہے. ظاہر ہے کہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، تو اس میں جو ہے اس سنت کو زندہ کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. ثواب جو بھی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے ظاہر ہے وہ ثواب کا مستحق ہے. دوسرا یہ ہے کہ اور
نماز میں جو ہے وہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، ایک جیسی نماز ہے دونوں کی، کیونکہ اس میں بھی ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ سے خطاب کر کے فرمایا ہو، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ ظاہر اس ٹائم مسجد ہی جایا کرتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے بعد جو ہے عورتوں کی صف ہوتی تھی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی عورتوں کو خطاب کر کے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ سمٹ کے نماز پڑھیں، یا عورتیں ہاتھ یہاں باندھیں گی سینے پہ باندھیں گی، یا مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے ایسی، یا پیٹ پہ باندھیں گے، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اور عورتوں اور مرد کی نماز میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتی تھیں احادیث کا، تو ان سے بھی کہیں نہیں ملتا کہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، یا انہوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں، تم نے غلط باندھے ہیں، یا تم نے رکوع ایسے نہیں کرنا، یا تم نے سجدہ ایسے نہیں کرنا، سمٹ کے سجدہ کرو، یہ مردوں کا سجدہ ہے۔ تو ایسی ہمیں کہیں کوئی دلیل نہیں ملتی۔